اور ہماری آنے والے نسل کے لیے، بچوں کے لیے، اور خصوصی طور پر جب ہمارے گھرانے میں، ہمارے خاندان میں، ہماری شخصی زندگی میں کوئی بھی ایسا عجیب کام ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے لیے وقت بہت خوشنما ہوتا ہے. اس وقت ہماری خوشی کا کچھ ٹھکانا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کام کے سبب سے، اس معجزہ کے سبب سے، اس سارے عجیب کام کے سبب سے ہماری زندگی جو ہے یکسر طور پر جیسے کہتے ہیں کہ دنیا میں آ جاتے ہیں. اور یہ ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے کہ خدا ہمیں کیسے ایسے عجیب کاموں اور عجیب بہت ساری باتوں سے گزارتا ہے. میں سمجھتا ہوں مجھے یہاں پر ایک معجزہ یاد آ گیا جو اس عورت کا تھا جو 12 برس سے ایک مرض میں مبتلا تھی. اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوا ہوگا، اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی جب اس نے یسوع مسیح کا پلڑا چھوا اور وہ شفا پا. لکھا ہے کلام مقدس میں، اس نے اپنے جی میں سوچا کہ میں نے بڑے حکیموں طبیبوں پہ پیسہ خرچ کر دیا ہے اور مجھے کسی سے کچھ افاقہ نہیں ہوا، کوئی شفا، کوئی ایسی برکت مجھے نہیں ملی، اور مجھے اس منجی کے پلو چھونے سے ہی شفا مل گئی ہے. یہ کیسی عجیب خدا کی برکت ہے، کیسا انتظام ہے خدا. اور یہی کلام مقدس میں سے آج شام ہمارے لیے ہے. آئیے یسوع مسیح کی ایک بڑی خوبصورت ترتیب سیکھیں. متی کی انجیل اس کا 8 باب متی کی انجیل اس کا 8 باب اور اس کی پہلی آیت سے 4 آیت تک. کفرنہوم میں داخل ہوا تو ایک صوبہ دار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا، اے خداوند میرا خادم فالج کا ہمارا گھر میں پڑا ہے، نہایت تکلیف میں ہے. اس نے اس سے کہا میں آ کر اس کو شفا دوں گا. صوبیدار نے جواب میں کہا، ہے خداوند میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف زبان ہی سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا.
کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں، اور جب ایک سے کہتا ہوں کہ تو جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہ تو آ وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے یہ کہے وہ کر وہ کرتا ہے۔ یہ سن کر تعجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ بتھیرے پورب اور پچھم سے آ کر ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے، مگر بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ یسوع نے صوبیدار سے کہا، جا، جیسا تو نے اعتقاد کیا تیرے لیے ویسا ہی ہو، اور اسی گھڑی خادم نے شفا پائی۔ خدا میں اس مقدس کلام سے برکت بخشے، آمین۔ یہ ایک وہ واقعہ ہے، وہ حقیقی واقعہ ہے جس واقعے کو دیکھ کر بہت ساری دنیا پڑھ کر، بہت سارے لوگ پڑھ کر، بہت ساری جانیں سن کر، بہت ساری جانیں جو ہیں وہ برکت پاتے ہیں۔ غیر قوم سے لوگ، غیر قوم کی جان ہے، غیر قوم کی شخصیت ہے، معتبر شخصیت ہے، کوئی عام شخص نہیں ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، اس نے یسوع مسیح کے بارے میں سنا ہوا ہے، اور وہ یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، ہاں میرا ایک خادم ہے، وہ بہت زیادہ میرا وفادار ہے، تابع دار ہے، میرے دل میں اس کے لیے بہت درد ہے، وہ میری بڑی خدمت کرتا ہے، اگر تیرا فضل ہو جائے تو وہ گھر میں بیمار پڑا ہے تو اس کو شفا دے۔ صوبیدار دوسرے الفاظ میں اقرار کر رہا ہے کہ شفا کا منبع کون ہے؟ تو ہے۔ شفا تجھ سے صادر ہوتی ہے، تو ہی شفا دینے۔ قرآن مقدس میں لکھا ہوا ہے۔ اب یسوع مسیح دیکھیں، یسوع مسیح کو یہ ہرگز ہی اس کا مطلب نہیں کہ یسوع مسیح کو پتہ نہیں چلا اس کی بات کا۔ لکھا ہے کلام مقدس میں، وہ دلوں اور گردوں کو جانچنے والا ہے۔ یسوع مسیح اس کے ایمان کو اور ٹیسٹ کر رہا ہے۔ میں آ کر اس کو شفا دیتا ہوں، میں آ کر اس کو شفا دیتا ہوں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ نہیں مجھے ابھی اسی جگہ پر یہ مل جائے۔ لکھا ہے کلام مقدس میں، ہمارے ارادے اور خدا کے ارادوں میں زمین آسمان کو فرق ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے سو کرتا ہے، ہم جو کچھ چاہتے ہیں صرف مانگتے ہیں۔ اس صوبیدار نے مانگا، لیکن یسوع مسیح نے اپنی مرضی اس پر ظاہر کرنا چاہا، اپنی مرضی۔ اور یہ سیکھنے والی بات ہے، یہاں پر بہت بڑے ایمان کی ابھی کسوٹی نظر آ رہی ہے، ایمان کا بہت بڑا تجربہ نظر آ رہا ہے۔ یسوع مسیح اس کو کہتے ہیں، میں آ کر تیرے نوکر کو شفا دوں گا۔ صوبیدار کہتا ہے، وہ غیر قوم، میں نے پہلے بتایا وہ غیر قوم سے ہے، وہ غیر قوم کی اس ساری نسل سے ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس لائق نہیں کہ تو میرے چھت کے نیچے آئے، میری اتنی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اقرار کر رہا ہے تو خداوندوں کا خدا ہے، تو قادر مطلق ہے، تو جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، میں اس لائق نہیں ہوں کہ تو میرے چھت کے نیچے۔ ہاں کبھی کبھی یہ اقرار ہے، ایکچولی یہ حقیقت میں اقرار ہے کہ تو قادر مطلق ہے، میرا گھر، میں، میرا خاندان، میرے لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ میری چھت تیرے لیے یا تو میری چھت کے نیچے آئے۔ لکھا کلام مقدس میں، یسوع مسیح اس کے ایمان کو دیکھ کر ایک جملہ بولتا ہے کہ میں نے ایسا اسرائیل میں بھی ایمان نہیں۔ یہی جملہ ایک اور جگہ پر یسوع مسیح نے ایک اور شخص کے لیے بھی استعمال کیا تھا، یاد ہے؟ ہاں، اس عورت کے لیے جس عورت نے آ کر یسوع مسیح کے سامنے دعائی دی تھی، اور یسوع مسیح اس کو کہتا ہے کہ یہ برکت صرف اسرائیل اور اس کے خاندانوں کے لیے ہے نا۔ اس عورت نے ایک بڑا زبردست جواب دیا تھا، وہاں پر بھی یسوع مسیح نے یہ جملہ بولا۔ اس عورت نے کہا تھا، ہاں خداوند، کتے بھی بڑی زبردست، میں سمجھتا ہوں بڑا زبردست جواب دیا یسوع مسیح کو اس عورت نے۔ کتے بھی اسی میز سے کھاتے ہیں جو مالکوں کی میز سے نیچے ٹکڑے گئے۔ اور یسوع مسیح نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا۔ اب اس آدمی کی صوبیدار کے بارے میں بھی
یسوع مسیح یہی بیان کر رہا ہے، میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا۔ پتہ کیا بات ہے، نینوا کے تعلق سے خدا کا ارادہ بن چکا تھا کہ نینوا کو برباد کر دے۔ یونا جاتا ہے، یونا جا کر دعائی دیتا ہے، خدا کی آواز یہ ہے، خدا کا فرمان یہ ہے، خدا آپ لوگوں کے لیے یہ پکار رہا ہے، خدا آپ لوگوں کے ظلم سے، آپ کے گناہ سے بدظن ہو چکا ہے، معلول ہو چکا ہے، دکھی ہو چکا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں نینوا کو برباد کر دوں۔ جب نینوا کے لوگوں نے توبہ کر لی تو نینوا کو خدا نے برباد نہیں کیا۔ یہی ترتیب یہاں پر نظر آتی ہے۔ خدا یسوع مسیح اس کو کہتا ہے میں اس کو آ کر شفا دوں گا۔ صوبیدار اس کو کہتا ہے کہ میری چھت اس لائق نہیں کہ تو اس کے نیچے آئے، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں، ہم تو نکمے ہیں، حقیر ہیں، مردود قسم کے لوگ ہیں، ہماری چھت کے نیچے آنا۔ ترتیب کو دیکھ کر کہتا ہے جا تیرا خادم شفا پا جائے۔ جیسے ہی صوبیدار چلتا ہے، میں سمجھتا ہوں اسی وقت جب یسوع مسیح نے فرما دیا، اسی وقت صوبیدار کا نوکر شفا پا چکا تھا۔ آگے جا کر ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ وہ جب اپنے گھر گیا، اس کا جو نوکر تھا، اس کا جو خادم تھا، وہ تندرست تھا، اس نے اس کو تندرست پایا۔ ہمارے لیے سیکھنے کی بات یہ ہے، میں بڑی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایمان جو ہے، ہمارا ایمان، رتی بھر ایمان جو ہے، وہ ہمارے لیے بہت بڑا پھل پیدا کر سکتا ہے۔ کلام مقدس میں یسوع مسیح نے فرما دیا اگر تیرے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اور تو اس درخت سے کہہ دے کہ یہاں سے اٹھ کر سمندر میں جا لگ، وہ چلا جائے۔ اس پہاڑ سے کہہ دے گا تو وہ یہاں سے سرک جائے گا۔ یہ ہماری سیکھنے کی بات ہے کہ ہمارا ایمان ہماری زندگی میں ہمارے لیے ایک ٹھوس ثبوت رکھتا ہے۔ ہمارا ایمان جو ہے ہماری زندگی میں ایک اہمیت رکھتا ہے۔ کتنا ایمان ہم سب کا ایمان ہے، اگر کہوں گا کہ یسوع مسیح پر کس کا ایمان ہے، ہم سب ہاتھ اٹھائیں گے، لیکن ہم سب کا ایمان ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، لیکن ہم کتنا اس کے ساتھ پیوست ہیں، کتنی اس کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں۔ ایمان یہ نہیں ہے، یہ تو شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں، شیطان بھی ایمان رکھتا ہے کہ وہ خدا ہے، شیطان اقرار کرتا ہے کہ تو خدا کا بیٹا ہے، تو وہ بھی کرتا ہے، لیکن ہماری کتنی اس کے ساتھ رفاقت ہے۔ یہ صوبیدار لکھا نہیں، یہاں پر نہیں لکھا، لیکن یہ صوبیدار پتنی اپنے خدا کے ساتھ کتنا وفادار۔ اور یسوع مسیح کلام مقدس میں لکھا ہوا کہ انسان ظاہر پہ لیکن خدا باطن پہ نگاہ کرتا ہے، اندر یہاں پر جو دل میں رکھا ہوا ہے وہاں نگاہ کرتا ہے۔ ہم نے سیکھنا یہ ہے ہماری خدا کے ساتھ رفاقت کتنی ہوتی ہے، کتنا خدا کے ساتھ پیوست ہوتے ہیں، کتنی ہماری زندگی خدا کے ساتھ منسلک ہے۔ اگر ہم خدا کے ساتھ منسلک نہیں رہتے، یاد رکھیں ہماری زندگی میں کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم خدا کے ساتھ پیوست نہیں ہیں، ہماری زندگی میں خدا کی برکت نہیں آ سکتی۔ اگر ہم خدا کے ساتھ اب رفاقت نہیں رکھتے، ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے۔ یہی ترتیب ہم نے سیکھی، اسی انتظام کے مطابق ہم نے چلنا ہے۔ خدا ہماری زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے میری یہ بیٹی، میرا یہ بیٹا میرے ساتھ کتنے منسلک ہیں، کتنی خدا کے ساتھ چلتے ہوئے اس کی مرضی پوری کرتے ہیں، کیسے اپنے آپ کو خدا کے ساتھ منسلک رکھتے ہیں۔ اگر ہم خدا کے ساتھ منسلک نہیں ہیں، خدا کے ساتھ پیوست نہیں ہیں، خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ نہیں ہے، خدا کے ساتھ ہماری رفاقت نہیں ہے، ہماری زندگی معجزہ نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتا۔ پتہ ہے کبھی کبھی لوگ یہ بھی بات کہتے ہیں کہ جی تسی بڑے بھگت ہو، تسی بڑے خدا نہ لوگ ہو، ہسپتال جاؤ دعا کرو۔ یسوع مسیح نے ایک ہی جملہ مختلف الفاظ میں، مختلف صورتوں میں، مختلف جگہ پر استعمال کیا ہے، جا تیرے ایمان نے تجھے، تیرے ایمان کے مطابق تیرے لیے، میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں دیا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان کے مطابق خدا پھل مہیا کرتا ہے، بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا نہ ہو، ممکن نہیں ہے، مشکل ہے کہ ایمان کے بغیر اس کو کوئی پسند آ جائے۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے
اپنی ترتیب چلا سکتے ہیں، اپنی عقل استعمال کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کے بندے ظاہر کر سکتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے لوگ ہیں، خدا کی طرف ہیں، خدا یسوع مسیح کو ماننے والے ہیں، میں نے توبہ کی ہے، میں نے بپتسمہ لیا ہے، میں ہر روز چرچ جاتا ہوں، جاتی ہوں، میں ہر روز سجدہ کرتا ہوں، کرتی ہوں. لیکن ہمارا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ کیسے اس کے ساتھ وابستہ، کیسے اپنے آپ کو اس کے ساتھ منسلک رکھیں؟ اگر ہم خدا کے ساتھ منسلک نہیں ہیں، معجزہ نہیں ہوگا، معجزہ نہیں ہوگا. خدا سے معجزہ پانے کے لیے اس عورت کو جو میں نے پہلے مثال دی، اس عورت پر نگاہ کریں جو 12 برس سے مبتلا تھی اس مرض میں. اس عورت نے اپنے اندر خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا شروع کر لی. مختلف صورتوں میں ہم پڑھتے ہیں، انتظار میں بیٹھی رہی. یسوع مسیح یہاں سے گزرے گا تو میں اس کا پلو چھوں. کتنی دیر بیٹھی ہوگی، کتنا وقت اس نے ضائع کیا ہوگا وہاں پر، کتنے لوگوں کے اس نے تانے سنے ہوں گے، شاید کتنے لوگوں نے اس کو عجیب نگاہوں سے دیکھا ہوگا. لیکن وہ اپنے ایمان پر کھڑی ہے. جیسے ہی اس نے اپنے ایمان پر اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے، کلام مقدس فرماتا ہے کہ خدا نے اس کی زندگی کے لیے شفا پہنچائی ہے. خدا نے اس کی زندگی کے لیے اپنے معجزے کو چاہیے. تو معجزہ یہاں پر ٹھہرے ہوئے ایمان سے لینا پڑتا ہے. خدا ایسے معجزات نہیں کرنا پسند کرتا. یاد رکھیں، بہت سارے لوگ نہیں مانتے نا، لیکن میں مانتا ہوں کہ میرا خدا معجزات کرتا ہے. لیکن معجزہ لینا پڑتا ہے، شفا لینی پڑتی ہے. اور جب ہم یہاں سے اس کے ساتھ منسلک نہیں ہیں، برکت نہیں ہے، شفا نہیں ہے، اسلام کی نہیں ہے، ہماری زندگی میں خدا اپنا فضل نہیں بخشے گا. اور آج شام میں سمجھتا ہوں ہمارے خاندان کے لیے، ہمارے سارے گھرانے کے لیے یہ بہت بڑی برکت ہے. شاید میں زیادہ وقت اس وقت یہاں پر نہیں گزار سکا، لیکن جس حالت میں میں نے سونیا کو دیکھا تھا، شاید بڑی کرٹیکل کنڈیشن، بہت زیادہ. اور جب میں یہاں سے ہاسپٹل سے دیکھ کر گیا اس کو، میں سارے راستے میں دعا کرتا گیا، دعا کرتا آیا بھی. اب خدا سے کہا کہ خدا تو اپنی بیٹی کو، یہ خدا کا شکر ہے. بہت سارے لوگ، بہت ساری جانے جو وہ شاید اس چیز کو نہیں سمجھتے. کتنے لوگوں نے سجدوں میں رہ کر اس کے لیے دعا کی، روزوں میں کھڑا منتیں مان کر، اور اس کا رزلٹ جو ہے آج شام ہمارے سامنے یہ شکر گزار. یہ خدا کی بہت بڑی برکت ہے. ہمارا خاندان شاید اتنا وفادار نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کی برکت ہے. آئیے اس کی برکت ہے، اس کی شکر. سب اپنی آنکھیں بند کریں، سب سر جھکائیں.